يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم. حضرات گرامی، حسب سابق جناب عبدالسبحان صاحب کے مکان پر یہ ماہانہ اجتماع بفضل تعالیٰ ہو رہا ہے، اور اس اجتماع میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مصنوعی سے درس لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. یہ عجب اتفاق ہے کہ 2 ہفتوں سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف ہے، ایک آنکھ تو کھلی نہیں رہی. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اپنے رضا پر راضی رہنے کی توفیق. علاج ہو رہا ہے. آپ کے دل میں اگر کسی مسلمان کا درد ہے تو آج آپ خود ہی میرے لیے یقین میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالائن پاک کے صدقے میں اس آخری عمر میں مجھے معذور ہونے سے بچائے. آنکھیں بھی اسی نے دی ہے، روشنی بھی اسی نے دی ہے، بیماری بھی اسی نے دی ہے، شفا بھی وہی دے. دل سے دعا کرنے کی ضرورت. آپ دیکھ رہے ہیں جو لائٹیں رکھی مجھے صحیح نظر نہیں آتا. اس آنکھ میں بھی تکلیف ہے، اس آنکھ میں تو بالکل یہ کھلی نہیں رہی. بہرحال اللہ تعالیٰ مایوس ہونے سے بچائے، محروم ہونے سے بچائے، ناکامی سے بچائے، اپنی بارگاہ میں امیدوار رکھے. عبدالسبحان صاحب نے تو اپنی محبت کی بنا پر مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آج مصنوعی سے درس نہیں ہو سکتا تو نہ ہو، آپ زبانی کوئی تقریر کریں. بہرحال میری کوشش ہے اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے کہ مصنوعی ہی آپ کو سناؤ. آج کے درس کے لیے جو موضوع اختیار کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے قد ماندن دہانے شخص کے نام پیغمبر را بتسخر. یہ واقعات ہے حدیث کی روح سے، یہ ایسی قصے کہانیاں نہیں ہیں. مستند روایات کے تحت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث سے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کی مفسر اور تفسیر اور تشریح کرنے والے کو خوش رکھے. اس نے بھی مولانا روم کی پوری مصنوعی کی صحیح معنوں میں مکمل اور مفسر اور تفصیل شرح کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی. کئی تفسیریں میں نے دیکھی ہے مولانا روم کی مصنوعی کی، لیکن اس سے بہتر کوئی تفسیر نہیں. یہ تفسیر بھی 6 جلدوں میں ہے. آج کا عنوان ہے قد ماندن دہانے والا شخص. یہ سب باتیں بڑے غور سے سننے کی. قد ماندن دہانے والا شخص کے نام پیغمبر را بتسخر. اس میں اس شخص کا بیان کیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذاق کی بنیاد پر ٹیڑھا منہ کر کے لیتا تھا. حضور کا نام اس نگرامی تمسخر کے طور پر، مذاق کے طور پر حضور کا نام جب لیتا تھا تو معاذ اللہ منہ ٹیڑھا کرتا. گویا اسلام کی عظمت اس کے دل میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کا منہ بھی اللہ نے ٹیڑھا ہی کر دیا. حضور کی ذات بڑی ہی زبردست، خدا کے بعد بلند ترین شخصیت. بال برابر بھی آپ کی شان میں گستاخی انسان کو تباہ کر دیتی ہے. نہ دنیا اس کی رہتی ہے نہ اس کی آخرت.
بال برابر، یہ حدیث، یہ بھی حدیث میں بہرحال یہ موضوع اگر میں پڑھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت بڑھ جائے گا. ایسے لوگ آج بھی بدبخت موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، آپ کے فضائل و کمالات کی، آپ کے معجزات کی، آپ کی تعریف اور صفت و سنا کی معاذ اللہ تردید کرتے ہیں اور بڑی بے ادبی اور گستاخی سے آپ کا بیان دیں، اور وہ بدبخت مسلمان ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں آدم کج کر دو از تسخر بما بخوان نام احمد رادانش کج بمان. وہ شخص جس نے منہ چڑھا کر راہ تمسخر مذاق کے طور پر حضرت احمد مصطفیٰ کا نام نامی اس میں مبارک لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سزا دی تھی، اس کا نام چہرہ ہی ٹیڑھا کر دیا، اس کا منہ ہی ٹیڑھا، اس کا منہ بگاڑ دیا. خدا بڑا نقطہ نواز. اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خدا سے ڈرتے رہو، پتہ نہیں تمہارا نام کس لسٹ میں ہے، جہنمیوں کی فہرست میں ہے یا جنتیوں کی فہرست میں ہے. تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ تمہاری عاقبت کیسی انجام تک پہنچے گی، کیا حشر تمہارا ہوگا دنیا میں اور آخرت. یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص روز ازل سے تقدیر میں اس کی جنت لکھی گئی ہے، وہ جنتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے زندگی جو اس کی گزری وہ بدکاری میں گزری، گناہگاری میں گزری. جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اچھے اچھے کام کرنے شروع کر دیے، جنت میں چلا گیا، کیونکہ اس کے مقدر میں جنت تھی، اور جو کچھ وہ کرنا تھا وہ بھی اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایسا ایسا کرے گا، اور آخر کار پھر ایسا ایسا کرے گا، پھر ہم اسے جنت میں پہنچا دیں. اور یہ بھی فرمایا ایک شخص جس کے مقدر میں جہنم ہے، مرنے سے پہلے وہ کام جنتیوں جیسے کرتا رہتا ہے، نماز روزہ حج زکات سب کچھ کیا، لیکن چونکہ اس کے مقدر میں دوزخ ہے، مرنے سے پہلے وہ دوزخوں کا کام شروع کرتے ہیں، آخر دولت میں شاید کیا پتا ہمیں ہمارا انجام کیا ہوگا. ہم تو بڑے بے فکر ہیں. ایک سیکنڈ کے اندر اللہ پوری دنیا برباد کر سکتا ہے. یہ زلزلہ آپ اخبار میں پڑھا، چند لمحے چند سیکنڈ کے اندر کیا سے کیا ہو گیا، کہاں سے کہاں کتنی دور تک یہ زلزلہ آیا، امریکہ تک اور جاپان تک اور فرانس تک، پورے پاکستان میں، پورے ہندوستان میں. یہاں تو خیر اللہ آپ کے ہلکے سے جھٹکے محسوس ہوئے، لیکن خدا کو دنیا ختم کرنے میں کوئی دیر نہیں. اس نے ایک جھٹکا ایسا لگانا ہے ساری دنیا ختم ہو جائے. خدا سے کرو، سوتے وقت اپنا محاسبہ کرو، دن کیسے گزرا ہے، نیکیاں کرتے گزرا ہے تو خدا کا شکر کرتے ہوئے سو جاؤ، غلطیاں ہو گئی ہیں تو خدا سے معافی مانگتے ہوئے سو جاؤ. پتہ نہیں آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی، صبح کو زندہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. آج کل تو حالات ہی ایسے، لیکن ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں رہا، مرنے کا تصور نہیں رہا، اس کی وجہ سے ہم طرح طرح کے مسائل میں شکار. آج بھی دنیا میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادب ہے، گستاخ،
جات مسلمانوں لاکھ جناب لمبی لمبی نمازیں ہوں، ان کے چہروں پر لعنت برسنے گئی، ان کے چہروں کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتے، حالانکہ مسلمان ہوتے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا تو پتہ نہیں کتنی سخت ہو۔ قدرت یہ بھی بتا دے کہ قیامت کے دن کی پہچان چہرے سے ہی ہے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے اور بہت سے چہرے روشن ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ دنیا میں بھی پھٹکار تو پڑی ہوئی تھوڑی سی، آپ کو مکمل پھٹکار تو باہر جا کے پڑے گی، مرنے کے وقت ہی پڑ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب اللہ نے سکھایا ہے، اس ادب کو اور ان آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑی احتیاط سے حضور کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، بڑے ادب و احترام سے، تعظیم و تکریم سے۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے، با خدا مستانہ باشو با محمد ہوشیار۔ دیکھو خدا کے ساتھ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرو، وہ بڑا قبول ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا ہوشیار ہے اگر بات کرنا۔ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار۔ پھر اقبال ہی نے یہ لکھا ہے، ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر۔ آسمان کے نیچے مدینہ منورہ میں گنبد خضرا مسجد نبوی میں ایک ایسی ادب کی جگہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید و باجدیدی جائے۔ یہ وہ جگہ ہے جو جنید بغدادی باجید بستامی جیسے اکابر اولیاء آتے ہیں تو سانس لینا بھی بند کر دیتے ہیں کہ سانس لینا بھی بے ادبی ہے۔ ہمیں آج نہیں پتہ لگتا تو مرنے کو وقت لگ جائے گا، مرنے قبر کا پتہ چل جائے گا، کاش ہمیں دنیا ہی میں پتہ چل جائے تاکہ ہمارا انجام تو اچھا ہو۔ اسی مثنوی میں ایک باب ایسا بھی آتا ہے، عیسائیوں کے دو گروہ تھے، ایک گروہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو تذکرہ بڑے ادب و احترام سے کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل میں حضور کے بارے میں سب کچھ پڑھا، لہذا حضور کے لیے تعظیم و تکریم کے جذبات ان کے دلوں میں بھرے رہتے تھے۔ اللہ نے ان کی جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں، رزق روٹی میں، معاش میں وہ برکت سوال۔ دوسرا عیسائیوں کا وہ گروہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام پروزہ خاطر نہیں رکھتا تھا، اس کو اللہ نے ذلیل و خوار کیا۔ اور آج بھی دنیا میں رسول اللہ کی شان و بےعزتی کرنے والے خدائی قسم جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، کثر میں فرصت کے۔ یہ ادب گاہ ہے جس کا ادب خدا نے سکھایا ہو۔ بندے خدا کے ادب نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو بندے کیسے پسند آئے؟ منہ ٹیڑھا کر دیا اللہ نے۔ جب منہ ٹیڑھا ہو گیا تو اسے پتہ چل کے کہ یہ بڑی غلطی ہوئی مجھ سے۔ غلطی کا اعتراف بھی تو بڑی اچھی بات ہے۔ ایک انسان غلطی کرے اور غلطی پر ڈٹ جائے، ضد کرے، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے، اس سے بڑھ کر جاہل کون؟ اپنی غلطی کو چھپائے، ضمیر اندر سے لعنت کرتا ہے لیکن زبان جو اس کی جھوٹ بول رہی ہے منافقت کے ساتھ۔ جب اس کا چہرہ منہ اللہ نے ٹیڑھا کر دیا تو اب اسے بڑی تکلیف ہوگی، یہ تو بڑی سزا مل گئی مجھے۔ بعد آمد کئی محمد عفو کن، منہ ٹیڑھا آئینے میں دیکھ کر فوراً حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ معاف کر۔
اور حضور کو بھی پتا تھا کہ اس نے ایسا کیا ہے، یہ نہیں کہ حضور بے خبر تھے. بعد آمد کہ محمد افو یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، بہت بڑا جرم ہوا ہے، گناہ عظیم ہوا ہے، اس کا احساس مجھے اللہ نے کرا دیا. اے ترا الطاف علم ملت، اللہ نے آپ کو علم دنیا عطا فرمایا، آپ کو تو پتہ لگ گیا کہ میں نے کیا کیا ہے، لیکن کیونکہ آپ کا کام ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، لہٰذا میں معافی کے لیے حاضر ہوا، مجھے معاف. من ترا افسوس میں کرتم بجہل، یا رسول اللہ میں نے جہالت کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑایا ہے. بعض علماء کہتے ہیں اعتراف ہے گناہ بدتر از گناہ، یہی بات صحیح نہیں. گناہ کا اعتراف کرنا گناہ کرنے سے بھی بدتر ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. قیامت کے دن جو اعتراف کرے گا وہ وہاں منظور نہیں ہوگا. طرف ہوں بے جمبے فسو کر لیا صاحب صحیح. قیامت کے دن جب گناہ گار مشرک کافر بدکار بدعمل منافق فاسق و فاجر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے خدا کے سامنے، طرف ہوں بے جمبے بس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فسو کر لیا صاحب صحیح، ہم کہیں گے جاؤ جہنم میں جاؤ. یہاں تمہارا اعتراف قبول نہیں ہے، دنیا میں زندگی سے پہلے اعتراف کرنا تھا. اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنے جرموں کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، معافی مانگنی چاہیے تھی، گڑ گڑا کر رو کر. تم نے یہ کام دنیا میں نہیں کیا، لہٰذا آخرت میں اب تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں. من ترا افسوس میں کردم بجہل، یا رسول اللہ میں جاہل ہوں، جہالت کی وجہ سے مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. من بدم افسوس را منصوب در حقیقت تو میں ایسا ہوں کہ میرا مذاق اڑایا جائے، تمسخر اڑایا جائے. میں قابل تمسخر اور قابل مذاق ہوں، آپ تو قابل تعریف ہے. یہ تو غلطی ہو گئی، یہ کام تو مجھے اپنے. اب خدا کیا کہتا ہے اس کے آگے کے لیے؟ معافی تو اسے آگے آ کر آئے گا مدد میں. خدا ایک مولانا روم ہمیں ایک سبق پڑھا رہے ہیں، یاد رکھو، بہت توجہ کے ساتھ سننے، عمل کرنے، دل میں جمانے کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں. کیوں خدا خواہد کے کس پردہ درم سندر تانے پاکاں بلند. جب اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں پاک لوگوں کے لیے برے خیالات ڈال دیتا ہے. اللہ یہ حقیقت ہے. اولیاء کے خلاف، علماء حق کے خلاف، انبیاء کے خلاف، رسول پاک کے خلاف، صالحین کے خلاف، شہداء کے خلاف، صدیقین کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، ائمہ مجتہدین کے خلاف جو شخص بھی کوئی بات بکواس کرتا ہے، دراصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس بکواس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو خوب ذلیل کرنا چاہتا ہے. اب آپ کہیں گے جب خدا خود ایسا کرتا تو بندے کا کیا قصور ہے؟ وہ حدیث کا جواب آیا. میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، سوال کرنا چاہے تو کر لیا کرے، دل میں کوئی شک و شبہ رکھ کے نہ جائے. مجھے آتا ہوگا جواب دے دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو پھر انشاءاللہ دوسرے موقع پر آ کے جواب دے دوں گا انشاءاللہ. مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد ہے، مشکات شریف
الحمدللہ حضور نے عادت عمر فرماتے ہیں وہی مسئلہ اگر کوئی کسی سے پوچھے مولوی صاحب سے عالم سے اور اسے نہیں آتا ہے تو اپنا علم چھانٹنے کے لیے اپنے عالم ہونے کا ثبوت دینے کے لیے غلط جواب نہ دے، ورنہ وہ تو بیٹھ جائے گا، یہ تو کہے گا میں نے عالم سے پوچھا ہے۔ فرمایا جواب اگر صحیح نہیں آتا مت جواب دو، کہہ دو مجھے نہیں آتا۔ فرمایا مجھے کہنا بھی علم کی دلیل ہے، یہ کہنا بھی علم کی، بھائی مجھے پتا نہیں کسی اور سے۔ اگر آپ نے غلط بتا دیا تو وہ اس پر عمل کرے گا اور کہے گا میں نے ایک عالم سے پوچھا۔ ایسے لوگ بہت نام یاد نہیں رہا، کسی عظیم آدمی کا نام ہے بزرگوں میں سے جنید بغدادی یا کوئی صحابی یا کوئی ایک شخص دور سے آ کر اس سے مسئلہ پوچھتا، انہوں نے صاف کہہ دیا بھائی مجھے اس کا جواب دو۔ کہنے لگا حضرت میں تو بڑی دور کا سفر کر کے آیا ہوں آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہاں جا کر کیا جواب دوں گا؟ فرمایا کیا جواب کہہ دیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں آتا۔ تو وہی بات، اس میں شرمانے کی کیا ضرورت؟ ہم جیسے کم طرف عالم مولوی جواب اس لیے دے دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں جاہل سمجھیں۔ ارے بھائی جاہل نہیں ہے، یہ کہنا کہ مجھے نہیں آتا یہ عالم ہونے کی دلیل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اس کا شبہ آگے نکلے گا۔ تو خدا خاد کے بندہ کس درد، جب خدا تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں پاک لوگوں کے خلاف غلط خیال ڈال دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جب خدا خود خیال ڈال دیتا ہے تو اور اس کا پردہ چاک کر دیتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب سنیے۔ میلش اندر تانا پاکا درد پر شاید کسی کو یہ شبہ گزرے جب ایک تانا دینے والا ایک تانے دینے والے کو خود اللہ تعالیٰ تانے دینے پر مائل کرتا ہے اور خود اسے رسوا کرنے کے لیے بزرگوں کے خلاف باتیں کرنے کا موقع دیتا ہے، تو اس کا کیا قصور؟ اب قصور کیا آ جاتے گی؟ اس کا جواب یہ ہے، غور سے سنیے، ایسے لوگ بہت ہے کہتے ہیں ہم کیا کریں جی خدا کو منظور ہو تو سنا کرتے ہم، یہ کافر بھی یہی کہتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اس نتیجے کی طرف خدا تمہیں خود پہنچا دیتا ہے۔ ویعفو عن کثیر، ایسے گناہ تو بے شمار ہے جو خدا خود بخود بخشتا رہتا ہے، توبہ کرے یا نہ کرے بہت سے گناہ خدا خود بخشتا رہتا ہے، لیکن تمہیں جو مصیبت آئی ہے وہ تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ سورہ شورا، یعنی اور تم پر جو مصیبت پڑتی ہے تو تمہارے اپنے ہی کرتوت ہے، خدا تعالیٰ بہت سے قصور درگزر فرماتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام مصیبتیں، تمام آفاتیں، بلیات اپنے ہی اعمال کا لیے۔ اس شخص کے کسی سابقہ جرم کے گناہ کے باعث بلا علت بلا سبب اس کو سزا دی گئی، جو سزا ملی ہے کوئی پہلا گناہ ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کے نیک بندوں کے خلاف تانا دنی کرنے کا جذبہ ڈال دیا گیا تاکہ جو جرم اس نے کیا اس کی سزا یہ پانا۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
کسی شخص کو قتل کے جرم میں پکڑ لیا گیا، اس پر قتل کا مقدمہ چل رہا تھا، اس کو سزا پھانسی کی ہوئی تھی، وہ قاتل نہیں تھا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جس شخص کے قتل کرنے کی سزا میں پکڑا گیا میں نے تو اسے قتل کیا ہی، یہ مجھے کیوں پھانسی پر چلایا جائے؟ لیکن بے بس تھا، ہر مرحلے پر ناکام ہوا جاتا تھا. کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا جس کو خدا نے باطنی آنکھیں دی ہوئی، اس نے کہا حضرت میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں قتل کے جرم میں پکڑا گیا، مجھے پھانسی کی سزا ہو، خدا نے کچھ چارہ کیجیے. اس بزرگ نے بغیر کسی انتظار کے یہ کہہ دیا کہ تم نے اس شخص کو واقعی قتل نہیں کیا ہے، لیکن تم نے ایک قتل ضرور کیا. میں نے کہا جی میں نے تو کسی آدمی کو قتل نہیں کیا. فرمایا تیرے گھر میں ایک بلی تھی، اس بلی پر تو اس قدر بگڑا کہ تلوار ماری، اس کا سر کٹ گیا. یہ اس کے جرم میں تجھے سزا مل رہی. اچھا میں خدا سے دعا کرتا ہوں، اس کی مرضی ہوگی چھوڑ. اس نے اللہ تعالیٰ دعا کی یا اللہ یہ اشرف المخلوقات ہے، ایک جانور کے بدلے میں اس کو کہا کو پھانسی چڑھایا. اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف کر. ایک بلی کی عوض میں ایک انسان پھانسی چڑھ رہا ہے، اس لیے انسان کو نہیں قتل یہ اسے جرم ضرور کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ عدالت سے قریب. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا کہ میں بے جرم ہوں اور مجھ کی سزا کیوں میرے نہیں، کوئی جرم سابقہ ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہم اس جرم کی سزا میں پکڑے. اس شخص کے کسی صاحب کا جرم گناہ کے باعث، لیکن اس رسوائی اور وبال کے واقع کرنے کے لیے تانے ابرار کو اس کا سبب بنا دیا گیا. اس سابقہ جرم کی سزا دینے کے لیے اس کو نیک اور پاک لوگوں کے خلاف تمسخر اڑانے کا موقع دیا گیا تاکہ یہ تمسخر اڑائے وہ اس جرم کی سزا بنے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجت البالغہ میں لکھتے ہیں، ترجمہ سناتا ہوں عربی کا، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جس سے لزوماً دوسری چیز پیدا ہو جاتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ جس سے لزوماً دوسری چیز پیدا ہو جاتی ہے. اس شخص کے سابقہ جرم کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نیک لوگوں کے خلاف تانا زنی کرنے کا جذبہ ڈال دیا تاکہ اس نئے جرم کی بنا پر یہ اپنے پچھلے جرم کی سزا پائے. اور سلسلہ لزوم کا درم برم ہونا سنت رسول اللہ میں غیر منظور ہے. اس کی اصلیت سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ فلاں بندہ کو فلاں سرزمین میں مارنا ہے، اس کی موت فلاں شہر میں آئے گی، فلاں ملک میں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ اس ملک تک پہنچنے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. وہ جانا نہیں چاہتا لیکن اللہ کام اسے پڑ جاتا، وہ وہاں پہنچ جاتا جہاں اس کی موت واقع ہونی ہے. اس کا مستند ثبوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہمیں ملتا ہے. دربار لگا ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہے، سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. بڑا لمبا تفصیلی قصہ قرآن شریف میں سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام پر لکھا ہے. کس شان کے بادشاہ تھے، نبی ہونے کے باوجود دنیاوی بادشاہ بھی تھے. اس وقت ساری دنیا کے بادشاہ جتنی اس وقت دنیا. آپ ایک شہنشاہ کی حیثیت سے
شہنشاہیت کے مسند پر جلوہ افروز ہے، وزیر وزراء مشیر وغیرہ سب درجہ بدرجہ بیٹھے ہوئے۔ ایک مصاحب ان کے دربار کا خاص آدمی جب دربار ختم ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، یا حضرت آج مجھے دربار کے دوران اسرائیل علیہ السلام نظر آئے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، مجھے تو بڑا خوف لاحق ہو گیا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام سامنے نظر آئے جو میری طرف گھور گھور کر دیکھ، بڑی توجہ تھی۔ فرمایا پھر کیا کروں، اگر تیری موت کا وقت آ گیا تو میں تمہیں بچا سکتا۔ بھائی اگر آپ کے قبضے میں خدا نے ہوا دی ہوئی ہے، یہ بھی سارا قصہ سورہ نمل 19واں سپارہ پڑھو، قصے کہانیاں نہیں ہیں، میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، دور وقت زیادہ ہو جائے۔ کیا چاہتا ہے آپ حکم کو میں ہوا کو مجھے کہیں دور دراز پھینک دیں، مطلب تک وہاں اسرائیل نہ آئے۔ ہم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے ہوا کو حکم دیا، ان کا تخت بھی تو ہوا ہی اڑاتی تھی، فضا میں اڑتا تھا بغیر مشینری کے، بغیر پیٹرول کے، بغیر جناب کسی چیز، ہوا کا جھونکا ایسے آتا تھا۔ بسا کرنا لہریہ، ہم نے ہوا کو سلیمان کے قبضے میں دے دیا تھا۔ اگر انہیں مشرق کی طرف جانا ہوتا تھا، ہوا مغرب کی طرف ہوتی تھی تو وہ ہوا کا رخ مغرب سے لے کر مشرق کی طرف موڑ دیتے تھے۔ یہ خدائی طاقت ہے۔ انہیں اٹھایا اپنے مصاحب کے 1000 میل پر جا کے، لیکن بہانہ بن کے نہ پہنچنے تھے۔ کسی صاحب کا جرم کی سزا انسان ضرور پائے گا، کوئی نہ کوئی دوسرا سبب بنے گا اس کے لیے۔ ڈرے خدا سے، میں بھی اور آپ۔ دوسرے دن اسرائیل السلام آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا بات ہے تم ہمارے وزیر وزراء کو بڑے پھول پھول کے دیکھتے ایسے ڈراتے ہو؟ کہنا حضرت میں تو بڑا حیران تھا کہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے وہ مقام تھا۔ میں کہتا تھا یہ ملک شام میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا، یہ کیسے وہاں پہنچے گا؟ میں اپنے وقت مقررہ پر اس کی روح قبض کرنے اس مقام پر کیا، یہ تو مجھے وہیں مل گیا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف، بہت خطرناک کام۔ غلط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فلاں بندہ فلاں سند میں مرے گا تو اس کے وہاں پہنچنے کے ذریعے اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی کام ہی پڑ گیا امریکہ جانے کا، حالانکہ موت لے گئی ہے، اس نے مرنا ہی وہاں ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے مکمل طور پر ذیل و رسوا کرنے کے لیے، کسی صاحب کا جرم کی سزا دینے کے لیے اس کے دل میں بزرگوں کے خلاف تعالیٰ دینے کا جذبہ پیدا ہو تاکہ یہ اپنے اس گناہ کی سزا پائے۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، سزا تو دینی ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنتا ہے۔ غرض ممکن ہے کہ ایک بندہ کے پچھلے اعمال کی بدکاری کی سزا دینا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، اس لیے وہ اس کو نیک پاک لوگوں کے تانوں کی طرف مائل کر دیتا ہے، جس کے لیے اس بندے کا رسوا خوار ہونا اور اپنے اعمال کی پاداش کو پہنچنا لازمی ہے۔ آپ دیکھیے ایک شعر اور ہمارے لیے سبق ہے، اگر ہم یہ سن کر بھی سبق حاصل نہیں کر سکتے تو سنانا بھی بیکار ہے۔ ہمارے اندر بڑی خرابیاں ہیں، یہ بھی خرابی ہے، خرابی اور انتہا ہوگی یہ خرابی۔ بر خدا خاد کے پوشد عیب کس، کم زرد در عیب مایوبان نفس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب خدا تعالیٰ کسی شخص کے عیب چھپانا چاہتا ہے، جب خدا تعالیٰ کسی شخص کے عیب چھپانا چاہتا ہے تو وہ شخص عیب دار لوگوں کو دیکھ کر بھی ان کا عیب خاموش، وہ عیب ظاہر ہی نہیں کرتا۔
حالانکہ اس میں وہ عیب ہے. ہم تو ذرا سی غلطی کوئی کرتے جب تک اس کو خوب ذلیل اور رسوا نہ کر دیں، چلتے پھرتے اس پر تانا زنی، الزام تلاشی، کیچڑ اچھالنا اور کیا کیا لگانا کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ ہماری رسوائی کیسے کرے. جب خدا تعالیٰ کسی کے عیب چھپانا چاہتا ہے تو وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے کسی کا عیب دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر دیتا ہے، اس کے عیب کا ذکر ہی نہیں کرتا. یعنی لوگوں کے عیوب اور نقائص سے زبان بند رکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کی علامت ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی شرمناک بات دیکھے پھر اس کی پردہ پوشی کرے تو اس کا اجر اس شخص کے برابر ہوگا جس نے کوئی زندہ لڑکی گاڑی ہو اسے نکال کر زندہ رکھا. اس کا اجر نہیں. تو زمانہ جانے میں زندہ لڑکیوں کو گاڑ دیتے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے. زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو پیدا ہوتے گاڑ دیتے، لڑکے زندہ رہتے شرماتے. ہمارا داماد نہ بنا بدبخت تو تم بھی تو کسی کے داماد ہو، تمہارے کو داماد بنے گا تو کیا جرم ہوگا؟ اگر تمہارے گھر جو بیوی ہے تم بھی تو کسی کی داماد ہو، تم نے تو ان کی بیٹی کو زندہ کیوں گاڑ دیا؟ اللہ. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے لیے. کہنے لگا یا رسول اللہ، جب مسلمان ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے. میں نے اپنی لڑکی، میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی تھی، میری بیوی نے اسے چھپا دی، کسی جگہ اس کی پرورش ہوتی گئی، وہ بڑی ہو گئی. جب بڑی ہو گئی وہ گھر میں آئے، میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا تیری لڑکی ہے. اس نے کہا یہ ابھی زندہ ہے؟ اس کی شکل دیکھا بڑی خوبصورت، مگر میں اسے زندہ دار گور کرنے کے لیے لے گیا. پھاوڑا پورا کلاڑا ساتھ لیا اور میں نے یا رسول اللہ، وہ مجھے کہتی ابا کہاں جا رہا ہے؟ ابا کہاں جا رہا ہے؟ میں کہتا ابا سیر کرنے جا رہا ہوں. ایک بیابان میں پہنچ اس نے گڑھا کھولا. ابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس ایسے تو جب گڑھا بہت گہرا ہو گیا تو اس بچی کو اتار دی، مٹی ڈالنا شروع کر دی. وہ ابا ابا کرتی کرتی اس کا دم نکل. رسول اللہ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے حضور کہ یہ کتنا بڑا جرم اس نے کیا ہے. لیکن اسلام لانے کے بعد، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اور آئندہ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد حضور کے صدقے میں وہ گناہ بھی اس کا معاف، کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت کا. آزاد گرامی، کیوں خدا خواہد کے ماں یاری کنت، میل مارا جانب زاری کنت. ہاں، جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمانا چاہتا ہے، ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے دل میں عاجزی انکساری ڈال دیتا ہے اور ہمیں رونے کی طرف لگا دیتا ہے، رونے کی طرف لگا دیتا ہے. کیوں خدا خواہد کے ماں یاری کنت، جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ پھر میل مارا جانب زاری کنت، پھر ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اس کی مہربانی سے. اوپر جو ذکر کیا تھا کہ شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک مذاق سے لیا تو اس کے وبال میں مبتلا ہوا، مگر چونکہ رحمت خداوندی اس پر متوجہ تھی. وہی بات آ گئی نا، اگر اس کا انجام تم کو اچھا ہونا تھا. کیونکہ رحمت خداوندی اس پر متوجہ تھی، اس لیے وہ رونے کی طرف مائل ہو گیا، جس سے اس کو ہلاکت سے بچا دیا گیا. مولانا اس واقعے سے بطور کلیہ یہ حکم اخذ کرتے ہیں کہ اس طرح جس شخص پر
نصرت الہیہ سایہ فکر ہوتی ہے تو وہ توبہ استغفار عزت انکساری رونے زاری کرنے کی طرف مائل ہو، اس کا گناہ بخشنے کے لیے، اس کو معافی دینے کے لیے آپ اس کے دل میں دقت پیدا کر دیا، وہ رو رہا ہے، اللہ کو یہ رونا پسند آیا، اس کے گناہ معاف کر دیا۔ اب مولا رونے والی آنکھ کی تعریف کرتے ہیں، ذرا غور کیجیے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ہمیں فرمایا ہے، ہم کیسے غافل ہیں۔ پھل یضحکوا قلیلا بل یبکوا کثیرا، اے لوگوں کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو، کہہ کے مت لگاؤ یہ غفلت کی نشانی ہے، ہر وقت منہ ہنسا یہ غفلت کی نشانی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ ہنستے ہو۔ پھل یضحکوا قلیلا، بہت کم ہنسو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا کہ حضور اکرم نے کبھی کیا کہا لگا کہ کبھی آپ نہیں ہنسے، کبھی آپ کی ہنسی کی آواز کسی نے نہیں سنی، بلکہ صرف حضور مسکراتے تھے، بس اتنا مسکراتے تھے آپ کے چمکدار سفید موتی کی طرح دانت نظر آ جاتے تھے۔ ہم کس طرح ہنستے ہیں، ہم کیسے لگاتے ہیں، کیا ہے ہمارا حال؟ عاقبت سے بے خبر، قبر سے بے خبر، موت سے بے خبر، انجام سے بے خبر کہ کیا ہو رہا ہے۔ مگر یاد رکھیے، ہر رونا حق پر مبنی نہیں ہوتا، مکر کا رونا بھی ہے، فریب کا رونا بھی ہے، منافقت کا رونا بھی ہے، ہر ایک کا رونا سچا ہے۔ آنسو بہرا دبا دیں۔ کبھی آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا جسے رونے کا پارٹ ادا کرنا کیسا روتا ہے، کیسے آنسو بہتے، حالانکہ اسے کچھ بھی نہیں پتہ، نہیں وہ آنسو کیسے بہتے، کیا انہوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے، کیا تجربہ ان کا ہوتا ہے، کچھ بھی کرتے ہیں۔ ہر رونا حقیقت پر مبنی نہیں ہے، منافقت کا رونا بھی ہے، جھوٹا رونا بھی ہے۔ مولانا روم نے اسی مجنوی میں ایک فقیر کا ذکر کیا، بڑا مالدار تھا، اس کے لڑکے وڑکے خوب کماتے تھے، مکان اپنا تھا، لیکن وہ بھیک مانگتے تھے، بچے اسے بنا بھی کرتے تھے، لیکن اس کی عادت بھیک مانگنے۔ اور لکھا مولانا روم نے کہ اس کو لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنے کے 70 طریقے آتے تھے، کسی لحاظ سے بھی وہ کسی کو چھوڑتا نہیں تھا، اور سب سے مؤثر ترین ذریعہ جیب سے پیسے نکالنے کا تھا، وہ اس قدر زار روتا تھا، اس قدر گڑ گڑاتا تھا کہ لوگوں کو ترس آتا ہے پیسے دیتے تھے، حالانکہ وہ رونا حقیقت پر مبنی نہیں تھا۔ اب قرآن سے لیجیے ایک دلیل کہ ہر رونا اب صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے، ہر چیز بیان کاش ہم قرآن سے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو ان کا سارا قصہ اس مضمون میں لکھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی توجہ بڑی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، باقی بھائی حسد کے مارے جل رہے تھے کہ ہم بھی تو بیٹے ہیں، ہماری طرف تو باپ کی محبت کی نگاہ ایسی نہیں ہوتی، یوسف کو بس یوسف ہی کرتے۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں اس کے جلوے دیکھتے تھے، کیا کریں، وہ اس کے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر عاشق نہیں تھے، خوبصورت بنانے والے پر عاشق۔ بھائیوں نے حسد کے مارے باپ سے کہا، قرآن عظیم سورہ یوسف، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ آپ یوسف کے معاملے میں ہم سے جو آپ ایسا خیال کرتے کہ ہمیں یوسف اچھا نہیں لگتا، حالانکہ ہم اس کی نصیحت کرنے والے ہیں، ہم تو بھائی ہیں، اس سوتے بھائی تھے، ہم تو بھائی ہیں۔ ارسلوا معنا یرتع ویلعب، ہم شہر کو جا رہے ہیں، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، یہ بھی ہمارے ساتھ سیر کرے گا، یہ ہمارا بھائی ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، آپ اس کے متعلق
ہماری طرف سے مطمئن نہیں ہے. ارسل معنا یلا قال انی لیا سب خاموش ہو. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکل الذئب وانتم عنه غافلون. فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے میں یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دوں, تم کھیل کود میں لگ جاؤ یا اکیلا رہ جائے, تو جنگل کا بھیڑیا آگے سے کھا جائے, پھر میں کیا کروں گا؟ لا تحزن انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف, مجھے ڈر لگتا ہے ان یاکل الذئب وانتم. بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ اکل الذئب ونحن کیسے کھائے گا؟ ہم لوگ بڑی جماعت ہے, کیسے کھا جائے گا ہماری موجودگی؟ مطلب یہ ہے کہ والد صاحب نے 10 بچوں کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا. واپس آئے شام کے قریب, وجاءوا اباهم يبكون وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. ہم یوسف کو لے گئے, ہم وہاں میدان میں پہنچے, دوڑنے لگے ادھر ادھر, ایک دوسرے سے آگے کون بڑھتا ہے. یوسف کو اپنے سامان کے پاس ہم لگ گئے, باپ واپس آ کے یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا. فاكله الذئب, اس کو بھیڑیا کھا گیا. ارے کیا ہے؟ اب بولو. زمان جب مومن للہ ولا كنا صادقین. دیکھیے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں آپ. ہماری بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے, چاہے ہم سچ ہی بولیں, سچ تو بول ہی نہیں رہے. انہیں بٹھا گیا آگے بجاؤ والا کمی سے ہی بھی زمین کر دی. قال بل ثقلت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. کہنے لگے بالکل بھیڑے نے کوئی نے کہا تم اس کی کمی دے آئے ہو. یہ کمی اگر بھیڑے سے کھاتا کہیں سے کمی پھٹی تو ہوتی. یہ خون کہاں سے لگا؟ آگے سے بھی کمی ٹھیک ہے, پیچھے سے بھی ٹھیک ہے. انہوں نے تو بکری ذبح کر کے اس کے خون میں کمی ملا. تو میں بھیڑیا کھائے گا تو کپڑا بھی تو پھٹے گا. واللہ المستعان علی ما تصفون. جو تم نے کیا ہے میں خدا پر بھروسہ کر کے صبر کرتا ہوں. یہ رونا بڑا زار ہو رہے تھے, لیکن یہ رونا مکر کا رونا ہے. حسین کے غم میں رونے والوں کا بھی حال دیکھ لیجیے. خود ہی سب کچھ کیا, خود ہی رو. کیا کیا جائے؟ صحیح رونا جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے, جو دل سے. یہ مگر کا رونا خدا کو پسند نہیں. کیوں خدا کا حد کے یاری کنت. جب خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں رونے کی طرف متوجہ کرتے ہیں. بہت ہم رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے خوف سے رونے کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ جس پر بہت سی حدیثوں میں شاہد ہے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے ہر بات قرآن حدیث سے ظاہر ہے, نے فرمایا ہے. ترجمہ سناتا ہوں, ابن ماجہ کی حدیث ہے. سیاستدان میں یعنی جس مسلمان کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی خوف سے آنسو جاری ہو, اگرچہ مکھی کے سر کے برابر چھوٹے چھوٹے ہوں, پھر اپنے رخسار پر کچھ پائے تری, تو اللہ تعالیٰ اس کو آتش دوزخ سے بچاتا ہے. اس پر جہنم کی آگ ہے. بشرطے کہ اس کا وہ رونا حقیقی رونا. ہر گریہ بکا کا انجام بشرطے کہ وہ اللہ کی محبت اور اس کے خوف سے ہو. وہ کیا ہے؟ وہ ہنسی ہے, رونا نہیں. جیسے مولانا فرماتے ہیں اد پائے ہر گریا آخر خندہ است.
اور فرمایا اگر دل سے رو رہا ہے تو اس کے بعد ہنسنے کا موقع بھی ملے گا. ہر رونے کے پیچھے ہنسی بھی ہے. مرد آخر بھی مبارک بندہ، آخرت کا انجام سامنے رکھنے والا انسان صحیح معنی میں مرد بندہ. حضرات گرامی، یہاں مولانا اشک رباط کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت ہی محبوب ہیں. 2 قطرے، اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت محبوب ہیں. ایک وہ آنسو جو اللہ کی خوف سے آنکھ سے نکلے، اور ایک وہ خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں کسی مجاہد کی جسم سے نکلے. یہ 2 قطرے بخشش کے لیے کافی ہے. وقت ہو رہا ہے. آخری بات رونے ہی کے بارے میں. یہ کہنا نہیں چاہ سکتا. شریعت مطہرہ نے، بس اس کے بعد میں ختم کروں گا. شریعت مطہرہ نے کسی عزیز کے فراق یا موت پر نوحہ خوانی، سینہ کو بھی گالوں پر تھپڑ مارنا، کپڑے پھاڑنا، بے صبری کے افعال سے سختی سے منع کیا. لوگ کرتے ہیں، سب کچھ ہی کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نوحہ خوانی کسے کہتے ہیں؟ مردے کی خوبیاں بیان کر کر کے رونا، یہ منع ہے. مصیبت کے بغیر سینہ پیٹنا منع ہے. گالوں پر تھپڑ مارنا منع ہے. بے صبری کے عالم میں کپڑے پھاڑ دینا سختی سے منع کیا. وہاں اشکباری کو جو درد دل کے اضطراب سے نکلے وہ جائز تھے، بلکہ اس کو رحمت کے نام سے موصول کیا ہے. اسی لیے مولانا نے اس کو رحمت قرار دیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بچہ، انہا کا ایک بچہ انتقال کر گیا. انہوں نے بچے کے انتقال سے پہلے آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لا لیں. آپ اس وقت تبلیغ کے فرائض سر انجام دے رہے. کیا رہا ہے؟ تبلیغ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. آپ نے کہلا بھیجا، گئے نہیں آپ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے وہ اسی کا دیا ہوا. اچھا فوت ہو گیا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اسی کا تھا. جو کچھ دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے. اس کے نزدیک ہر چیز کی ایک میعاد مقرر ہے، اس میعاد پر وہ ہو کے رہتا ہے، وہ ٹلتا نہیں ہے. چاہیے کہ تم صبر کرو اور صبر کے اجر کی امید رکھو. حضرت زینب نے دوبارہ آپ کو بلانے پر اصرار کیا تو آپ سعد ابن عبادہ، معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب، زید بن ثابت یہ بڑے نامور صحابی ہیں، اور چند دیگر اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے. بچہ آپ کی گود میں ڈال دیا گیا جو دم توڑ رہا تھا. آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے. اب دیکھیے حضرت صاحب صحابی ہیں، عرض کے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے تو رونے سے منع کیا مصیبت کے وقت. یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ہذہ رحمت جعل اللہ فی قلوب عبادی، یہ رونا اللہ کی رحمت ہے. جو منع ہے وہ کچھ اور منع ہے. فرمایا یہ رونا اللہ کی بات رحمت ہے.
جس کو اللہ اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم دل بندوں پہ ہی رحم کرتا ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرزند حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے نزا کی حالت تھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے. اس وقت حضرت عبدالرحمان ابن عوف یہ بھی جلیل القدر سے آپ ہی عرض کے یا رسول اللہ لوگ تو روتے ہیں کیا آپ بھی رو رہے ہیں صاحبزادہ کے انتقال کی وجہ سے؟ کیا آپ نے فرمایا میں نے ابراہیم کی فرقت رلا رہی ہے اس کو مرنا نہیں رلانا ہو. اس کی فرقت رلا رہی دل غمگین ہے اور ہم وہی بات منہ سے نکالیں گے جس سے اللہ راضی ہو. اور اے ابراہیم تیرے فراق سے البتہ میں غمگین ہوں ورنہ تیری موت پر میں راضی بن جاؤں. اللہ کے حضرت سعد بن معاذ نے جب وفات پانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمان بن عوف سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ ساتھ کو دیکھ کر رو دیے. آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر سامعین بھی رونے لگے. پھر آپ نے فرمایا کیا تم سنتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسو کے بدلے عذاب نہیں دیتا. آنکھوں کے عذاب کے بدلے عذاب نہیں دے گا نہ دل کے غم کے بدلے میں عذاب دے گا لیکن اس کے بدلے عذاب دے گا. کہ وہ کون ہے فرما اپنی زبان کو قابو میں رکھو نوا خانی نہ کرے مرنے والے کا اوصاف بیان کر کے واویلا نہ مچائے ماتم نہ کرے چونا کو بھی نہ کرے گال نہ نوچے بال نہ نوچے کپڑے نہ پھاڑے زبان کو قابو میں رکھو. آنسو رونا تو رحمت ہے دل میں غم کرنا بھی رحمت ہے. قطرہ میں باری دو حیران گشتبو قطرہ بے علت دریائے جو آنسو برسا رہے تھے اور حیران تھے کہ کیوں رونا آتا ہے. آنسو کے قطرے دریائے بخشی سے بے وجہ آ رہے دریائے بخشی سے. عقل میں گفتج کے گریا چیز برتنا افسوسیاں شاید گری. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. صالح علیہ السلام جب ان کی قوم پر خدا کا عذاب آیا وہ کہیں گئے ہوئے تھے اور کہا جاتے کہ دیکھو میری نافرمانی کر رہے ہو خدا کا عذاب آئے گا تمہیں نہیں سنا پوچھ کر دے. جب واپس آیا تو پورا علاقہ جس کی طرف آپ کبھی بن کر آئے تھے وہ کھنڈر بن چکا تھا. لاشیں مردہ پڑی ہوئی تھی. آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے. مولانا روم فرماتے ہیں یہ سب بدبخت تھے نافرمان تھے کافر تھے مشرک تھے. ایسے لوگوں پر تو رونے کی اجازت نہیں. جیسے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا فعل القوم الظالمین اللہ نے ظالموں کو برباد کر دیا ان کو رونے کی کیا ضرورت ہے. شکر کرو خدا کا خس کم جہاں پا. مگر صالح علیہ السلام کا رونا صرف اس بنا پر تھا کہ کاش یہ لوگ ایمان لے آتے مسلمان بن جاتے میرے اور میرے خدا کو مان لیتے یہ بھیا عذاب نہ آتا. وہ ان کے ہدایت پانے کی کے تصور سے ان کے آنسو نکل جاتے ورنہ اس نافرمان قوم کے مرنے پر وہ رو نہیں رہتے. اللہ گرامی بڑا ہی سبق آموز درس رہا آج کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم سنتے ہیں سناتے ہیں اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. ابھی ایک گھنٹہ پورا ہونے میں 10 منٹ ہے. سید قاری عشق احمد چاہیے تو بے مدینہ چاہیے. عشق احمد
جو نے دیکھا کرے وہ چشم بھی نہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بھی نہ رکھ کے سروتا رہوں کے سنگے آستا پر رکھ کے سروتا رہوں ایسا دن اور ایسی شب ایسا مہینہ چاہیے ایسا دن اور ایسی شب ایسا مہینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بھی نہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بھی نہ چاہیے بارش وار برسے گی مسلسل صبح تک بارش وار برسے گی ذکر نور مصطفیٰ میں ایک شبینہ چاہیے ذکر نور مصطفیٰ میں ایک شبینہ چاہیے جو